بادل بہت زور سے گرج رہے ہیں، تھوڑی دیر رک جائیں پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہانیہ کے منت کرنے پر عباس خان لب بھیج گیا۔ ماں باپ کے آگے پیچھے موت ہونے پر سارے خاندان نے اسے منحوس قرار دے دیا تھا۔ کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ دادا جان نے اسے آباد کرنے کے لیے اپنے لاڈلے نواسے بازل خان سے بیعت دیا، حالانکہ بازل اس سے عمر میں بہت بڑا تھا۔ آدھی رات تیز بارش میں بازل کمرے کے باہر سے گزرا تو ہانیہ کے رونے کی آواز سن کر اندر آ گیا۔ اب ہانیہ اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ میں سونے جا رہا ہوں، بازل تنگ آ کے بولا۔ میرے بیڈ پر سو جائیں، میاں بیوی ایک کمرے میں رہتے ہیں نا۔ جاتے ہوئے بازل کا ہاتھ پکڑ کے ہانیہ خوفزدہ ہو کر بولی۔ آج ہی رخصت ہونا چاہتی ہو؟ بازل کی گہری نظریں ہانیہ کے چہرے پر ٹک گئیں۔ بازل نے گہرا سانس لیا اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ یہ فالتو کے ڈرامے میرے سامنے مت کرو، اور یہ میاں بیوی والی رٹ دوبارہ مت لگانا۔ یہ شادی صرف دادا جان کی ضد کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ بازل کی آواز میں سختی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سہم کر اپنے ہاتھ اپنے دوپٹے میں چھپا لیے۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، مجھے سچ میں غلط چمک سے بہت ڈر لگتا ہے، بچپن سے۔ ہانیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے تمہارے بچپن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بازل نے سرد لہجے میں کہا اور صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں یہاں صوفے پر بیٹھ رہا ہوں، لیکن صبح ہوتے ہی میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا، اور ہاں، گھر والوں کے سامنے یہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے درمیان سب ٹھیک ہے۔ ہانیہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور بیڈ کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ جی ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے، بس آپ یہاں سے جائیں مت، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ بازل صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا موبائل نکال لیا۔ کمرے میں صرف باہر ہونے والی بارش اور بجلی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہانیہ گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی، لیکن اس نے اپنی آواز باہر نہیں نکلنے دی تاکہ بازل دوبارہ غصہ نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد بارش کا زور کچھ کم ہوا تو بازل نے موبائل بند کیا اور ہانیہ کی طرف دیکھا، جو اسی پوزیشن میں سو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی خوف کے اثرات تھے۔ بازل کے دل میں ایک پل کے لیے عجیب سی بے چینی ہوئی، لیکن اس نے فوراً ماتھے پر بل لاتے ہوئے سوچا، لوگ سچ ہی کہتے ہیں، اس لڑکی کی قسمت میں صرف رونا دھونا ہی لکھا ہے۔ اگلی صبح جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں تیز دھوپ پھیل چکی تھی اور بازل وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کمرے سے باہر آئی۔ کچن میں تائی جان اور چچی جان چائے بنا رہی تھی۔ ہانیہ کو دیکھ کر دونوں کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ لو آ گئی منحوس صاحبہ۔ قدم رکھتے ہی رات کیسی طوفانی بارشیں شروع ہو گئی تھی۔ پورے شہر کی لائٹ چلی گئی۔ چچی نے طنز کا تیر چلایا۔ ہانیہ نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، تائی جان میں ناشتہ بنا دوں؟ رہنے دو بی بی، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھا کر پتہ نہیں اب کس کی باری آ جائے، پہلے ہی اپنے ماں باپ کو کھا چکی ہو، تائی جان نے تلخ لہجے میں کہا اور چائے کی کیتلی اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ بازل بھی ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اور اس نے تائی جان کی بات سن کر بھی کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اخبار پڑھ رہا تھا۔ ہانیہ نے کچن میں پڑے برتن دھونے شروع کر دیے۔ اتنے میں دادا جان وہاں آئے۔ میری بچی، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ناشتہ کیا تم نے؟ دادا جان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جی دادا جان، میں بس ابھی کر لوں گی، پہلے یہ کام ختم کر لوں، ہانیہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ دادا جان نے ہال کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں بولے، بازل ناشتہ کر لیا ہو تو ذرا ادھر آؤ۔ بازل اخبار رکھ کر کچن کے دروازے پر آیا۔ جی دادا جان، آج ہانیہ کا پہلا دن ہے اس گھر میں، میں چاہتا ہوں تم اسے باہر لے جاؤ، اس کی ضرورت کا کچھ سامان دلوا کر لاؤ، اور ہاں، شام کا کھانا بھی باہر ہی کھا کر آنا، دادا جان نے حکم والے انداز میں کہا۔ بازل نے ایک نظر ہانیہ پر ڈالی، جس کے ہاتھ صابن سے بھرے ہوئے تھے اور وہ سہمے ہوئے انداز میں بازل کو دیکھ رہی تھی۔ دادا جان، مجھے آج آفس میں بہت ضروری کام ہے، بازل نے معذرت کرنی چاہی۔ کام تو روز ہوتے ہیں بازل، جو میں نے کہہ دیا بس وہ کرو، دادا جان کا لہجہ حتمی تھا۔ بازل نے لب بھینچ کر غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، میں 1 گھنٹے میں نکل رہا ہوں۔ گاڑی میں عجیب سی خاموشی تھی۔ بازل پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ ہانیہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دیکھو ہانیہ، بازل نے اچانک خاموشی توڑی، دادا جان کی وجہ سے میں تمہیں باہر تو لے آیا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں یہ سب اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ ہانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں بازل صاحب، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی کسی بھی چیز کے لیے۔ صاحب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نام بازل ہے، اس نے تھوڑا چڑھ کر کہا۔ اور دوسری بات، گھر میں تائی اور چچی جو بھی کہیں، ان کی باتوں پر رونے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر تھوڑی ہمت پیدا کرو۔ ہانیہ نے تلخی سے ہنس کر کہا، جب پورا خاندان ایک ہی بات بار بار دہرائے نا، تو انسان خود کو واقعی گنہگار سمجھنے لگتا ہے۔ مجھے تو اب اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔
بازل نے ایک لمحے کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی اور ہانیہ کے چہرے کو دیکھا، جہاں اب آنسو نہیں بلکہ ایک عجیب سی مایوسی تھی۔ زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کی موت یا زندگی کا فیصلہ کرے۔ بازل نے پہلی بار کوئی سمجھداری والی بات کی تھی۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں؟ لیکن رات تو آپ نے بھی کہا تھا کہ میری قسمت میں رونا دھونا ہی ہے۔ بازل تھوڑا چھینپ گیا اور اس نے فوراً بات بدلی۔ میں نے وہ تمہاری ڈرپوک طبیعت کی وجہ سے کہا تھا۔ خیر اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ مجھے کسی مال یا بڑی دکان پر نہیں جانا، اگر راستے میں کوئی بک سٹال آئے تو وہاں روک دیجیے گا، مجھے کچھ کتابیں لینی ہیں، ہانیہ نے دھیمی آواز میں فرمائش کی۔ بازل نے کچھ کہے بغیر گاڑی ایک بڑے بک سٹور کے سامنے روک دی۔ بک سٹور کے اندر ہانیہ کی جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ وہ بہت غور سے کتابوں کے ٹائٹل دیکھ رہی تھی۔ بازل دور کھڑا اسے آبزرو کر رہا تھا۔ جو لڑکی گھر میں اتنی سہمی ہوئی تھی، یہاں اس کے چہرے پر ایک الگ ہی سکون تھا۔ اس نے 2-3 ناول اٹھائے اور کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک اس کے پاؤں وہاں بڑے ایک باکس سے ٹکرائے اور وہ گرنے لگی۔ بازل نے لپک کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ ہانیہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے ڈر کر بازل کو دیکھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ ہر وقت دھیان پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے۔ بازل نے اسے سیدھا کھڑا کرتے ہوئے تھوڑا جھڑک کر کہا، لیکن اس بار اس کے لہجے میں غصہ کم اور فکر زیادہ تھی۔ تھینک یو، ہانیہ نے شرمندگی سے کہا اور اپنے کارڈز کلیئر کرانے لگی۔ کتابیں لے کر جب وہ باہر آئے تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک دم خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بازل بارش پھر شروع ہو رہی ہے، پلیز جلدی گھر چلیں، اس نے بازل کی آستین پکڑتے ہوئے کہا۔ بازل نے اس کا ہاتھ دیکھا اور پھر اس کے خوفزدہ چہرے کو۔ اس بار اس نے غصہ نہیں کیا بلکہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے نرمی سے کہا، بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا۔ وہ لفظ میں ہوں نا ہانیہ کے دل پر جیسے کوئی مرہم رکھ گیا۔ اس نے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھ لی۔ راستے بھر بارش تیز ہوتی رہی لیکن اس بار ہانیہ روئی نہیں۔ وہ بار بار بازل کے مضبوط ہاتھوں کو دیکھتی جو اسٹیئرنگ وہیل پر جمے ہوئے تھے اور اسے لگ رہا تھا کہ شاید دادا جان کا فیصلہ اتنا بھی غلط نہیں تھا۔ گھر پہنچتے ہی بارش تیز ہو گئی۔ بازل نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی تو ہانیہ جلدی سے اتری اور دوڑ کر برآمدے میں آ گئی۔ بازل بھی پیچھے ہی آیا۔ اس کے بال ہلکے ہلکے بھیگ چکے تھے۔ تائی جان لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ دونوں کو ساتھ داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے ریموٹ میز پر پہنچا۔ لو آ گئے گھوم پھر کے، ہم تو یہاں پریشان بیٹھے تھے کہ طوفان میں پتہ نہیں کہاں پھنس گئے ہو، تائی جان نے طنز کیا۔ بازل نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، تائی جان دادا جان نے ہی بھیجا تھا اور ہم وقت پر واپس آ گئے ہیں۔ ہاں بھائی، اب تو دادا جان کو صرف اسی کی فکر رہتی ہے، ہمارے بچے تو جیسے اس گھر کے ہیں ہی نہیں، چچی نے کچن سے نکلتے ہوئے بات کاٹی۔ ہانیہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو تائی جان نے پیچھے سے آواز دی، اے لڑکی ذرا ادھر آؤ، یہ جو کتابوں کا شاپر ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اسے کمرے میں رکھو اور سیدھی کچن میں آؤ، رات کے کھانے کی تیاری کرنی ہے۔ جی تائی جان، میں ہاتھ منہ دھو کر ابھی آتی ہوں، ہانیہ نے عاجزی سے کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ بازل نے چچی اور تائی جان کا یہ رویہ دیکھا تو اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جو ہانیہ کے کمرے کے بالکل سامنے تھا۔ کچن میں برتنوں کی شین کاف درست ہو رہی تھی، چچی پیاز کاٹ رہی تھی اور ہانیہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ سنا ہے بازل تمہیں کسی بڑے مال لے کر گیا تھا، کیا دلایا اس نے؟ چچی نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں چچی، بس میں نے کچھ کتابیں لی ہیں، ہانیہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ کتابیں؟ چچی نے زوردار قہقہہ لگایا۔ ہائے ری قسمت، میاں باہر لے کر گیا تو کتابیں اٹھا لائیں۔ ارے بازل خان کا روب دیکھا ہے، وہ لڑکیوں کو شاپنگ کروانے والا بندہ نہیں ہے۔ تم تو خیر اس کی پسند ہی نہیں ہو، دادا کی وجہ سے گلے پڑ گئی ہو۔ ہانیہ کا دل دکھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے آٹے کے پرات اٹھا کر فریج کی طرف چلی گئی۔ اسی وقت بازل کچن کے باہر سے گزر رہا تھا۔ اس نے چچی کی بات سن لی تھی۔ اس نے کچن کے اندر جھانکا۔ چچی چائے ملے گی؟ بازل نے اونچی آواز میں پوچھا۔ چچی نے فوراً لہجہ بدلا۔ ہاں ہاں بازل بیٹا، کیوں نہیں؟ ہانیہ ذرا بازل کو چائے بنا کر اس کے کمرے میں دے آؤ۔ ہانیہ نے چولہے پر کیتلی رکھی اور چائے بنانے لگی۔ جب چائے تیار ہو گئی تو وہ ٹرے اٹھا کر بازل کے کمرے کے دروازے پر آئی اور ہلکے سے دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے بازل کی آواز آئی۔ ہانیہ نے ٹرے میز پر رکھی اور جانے لگی تو بازل نے اسے روکا۔ بیٹھو ذرا۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی؟ کچن میں چچی جو باتیں کر رہی تھی تم ان کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ بازل نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ جواب دے کر کیا ملے گا، وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہیں اور پھر ان کی باتیں غلط بھی تو نہیں ہیں۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لی۔ کیا مطلب غلط نہیں ہے؟ بازل نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے کہا، یہی کہ میں آپ کی پسند نہیں ہوں اور آپ پر بوجھ ہوں۔
हानिया ने सच्चाई से कहा। बाजिल ने चाय का घूंट लिया और कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, देखो हानिया, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, ये सच है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घर का हर बंदा तुम्हारी बेइज्जती करे। अगली बार कोई ऐसी बात कहे तो साफ बोलो कि ये हमारे आपस का मामला है, समझी? हानिया ने सर उठाया। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। आप मेरा साथ दे रहे हैं? मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। मुझे बस घर में ड्रामे पसंद नहीं हैं। बाजिल ने रूखेपन से कहा, लेकिन इसका लहजा अब इतना सख्त नहीं था। रात के खाने पर पूरा खानदान जमा था। दादा जान सदर सल्ले पर बैठे थे और सब खामोशी से खाना खा रहे थे। हानिया बेटी, सालन बहुत मज़े का बना है, दादा जान ने हानि की तारीफ की। ताई जान से रहा ना गया। अबू जी, सालन तो मैंने और छोटी ने मिलकर बनाया है, इसने तो बस रोटियां बनाई हैं, वो भी पता नहीं कैसी हैं। कमरे में खामोशी छा गई। हानिया ने अपना नवाला वहीं प्लेट में रख दिया। बाजिल ने अपनी प्लेट में रोटी का टुकड़ा तोड़ा और ताईजान की तरफ देखकर बोला, ताईजान, रोटियां बहुत नरम और अच्छी बनी हैं, और वैसे भी किचन का काम तो सब मिलकर ही करते हैं ना, इसमें अलग से जिताने की क्या ज़रूरत है। ताईजान का चेहरा फौरन उतर गया और चची ने ताई को कोहनी मारी कि आप चुप रहो। दादा जान ने बाजिल की तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आ गई। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। हानिया किचन साफ करके जैसे ही अपने कमरे में आई तो इसका फ़ोन बजा। ये इसकी सहेली साइमा का फ़ोन था। हेलो हानिया, कैसी हो? नई ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? साइमा ने चहकते हुए पूछा। हानिया ने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर बैठी और बोली, बस साइमा, जैसे तैसे गुजर रही है। घर वाले तो अब मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। और तुम्हारे मियाँ बाजिल खान का क्या हाल है? वो अजीब हैं, कभी बहुत सख्त हो जाते हैं और कभी सबके सामने मेरी साइड लेते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो सच में मुझसे नफरत करते हैं या बस दिखावा है। हानिया ने दिल की बात कही। अरे पागल, मर्द का दिल जीतने में वक्त लगता है। तुम बस हिम्मत मत हारना और अपना ख्याल रखना। चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। साइमा ने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन इतवार था, इसलिए बाजिल घर पर ही था। दोपहर के वक्त दादा जान की अचानक तबीयत खराब हो गई। इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था और वो कमरे में बेहोश पाए गए। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। ताईजान और चची रोने धोने लगी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? कोई डॉक्टर को बुलाओ, चची चीखी। हानिया दौड़कर दादा जान के कमरे में गई और उनकी नब्ज चेक की। बाजिल, जल्दी आए, दादा जान को फ़ौरन अस्पताल ले जाना पड़ेगा, नब्ज बहुत कम चल रही है। बाजिल ने फ़ौरन दादा जान को उठाया। हानिया, तुम मेरे साथ चलो। ताईजान, आप लोग घर पर रहें, मैं फ़ोन कर दूंगा। गाड़ी में बाजिल बहुत परेशान था, इसके हाथ कांप रहे थे। हानिया पिछली सीट पर दादा जान का सर अपने गोद में रखे इनके हाथों दबा रही थी। बाजिल, गाड़ी तेज चलाएं प्लीज़, इनकी सांसें उखड़ रही हैं। हानिया ने रोते हुए कहा। मैं चला रहा हूँ हानिया, तुम बस दादा जान को होश में रखने की कोशिश करो। बाजिल ने शीशे से पीछे देखते हुए कहा। इस वक्त इसे हानिया पर गुस्सा नहीं, बल्कि इसकी मौजूदगी पर एक अजीब सा सहारा महसूस हो रहा था। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों ने दादा जान को फ़ौरन आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। बाजिल बाहर राहदारी में चक्कर काट रहा था। इसके चेहरे पर शदीद तनाव था। हानिया एक कोने में खड़ी खामोशी से दुआ मांग रही थी। कुछ ही देर में वो बाजिल के करीब आई और इसके हाथ में पानी की बोतल दी। पानी पी लें, दादा जान ठीक हो जाएंगे, अल्लाह पर भरोसा रखें, इसने नरमी से कहा। बाजिल ने पानी की बोतल ली, लेकिन पी नहीं। इसने हानिया की तरफ देखा। अगर दादा जान को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ख्वाहिश की थी कि मैं तुमसे शादी करूं, और मैंने इस बात पर इनसे कितने झगड़े किए। ऐसा मत सोचें, दादा जान जानते हैं कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं। हानिया ने इसे तसल्ली दी। इस वक्त डॉक्टर आईसीयू से बाहर आया। बाजिल लपक कर इसके पास आ गया। डॉक्टर साहब, मेरे दादा कैसे हैं? डॉक्टर ने मास्क उतारते हुए मुस्कुराकर कहा। शुक्र है आप इन्हें वक्त पर ले आए। थोड़ी सी भी देर हो जाती तो ब्रेन हैमरेज का खतरा था। अब वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। बाजिल ने एक गहरा सांस लिया और इसकी नज़रें खुद ब खुद हानिया पर गईं, जो हाथ जोड़े आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा कर रही थी। इसके चेहरे पर दादा जान के लिए सच्ची तड़प थी, कोई डर या दिखावा नहीं था। शाम को जब दादा जान का रूम में शिफ्ट किया गया तो घर वाले भी अस्पताल पहुंच गए। ताई जान और चची ने आते ही दादा जान के गिर्द घेरा डाल लिया। अबू जी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। पता नहीं किसकी नज़र लग गई इस घर को, ताई जान ने हानिया की तरफ घूरते हुए कहा। दादा जान ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, किसी की नज़र नहीं लगी। अगर आज हानिया वक्त पर ना देखती और बाजिल को ना बुलाती तो मैं शायद जिंदा ना बचता। सब खामोश हो गए। बाजिल ने आगे बढ़कर दादा जान का हाथ पकड़ा। जी दादा जान, हानिया ने वाकई बहुत समझदारी दिखाई। चची ने बात बदलने के लिए कहा, चलें, अब अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हानिया घर चली जाए, आराम करे, रात को मैं यहाँ रुक जाती हूँ। नहीं चची, बाजिल ने फ़ौरन टोका।
ہانیہ میرے ساتھ ہی رہے گی یہاں، آپ لوگ گھر جائیں اور دادا جان کے لیے سوپ بنا کر بھیج دینا۔ تائی جان اور چچی نے ایک دوسرے کو دیکھا، ان کے چہروں پر واضح ناگواری تھی، لیکن وہ بازل کے سامنے کچھ بول نہیں سکی۔ وہ دونوں اپنے شوہروں کے ساتھ واپس گھر چلی گئیں۔ کمرے میں اب صرف دادا جان، بازل اور ہانیہ تھے۔ دادا جان کو نیند کی دوائی دی گئی تھی، اس لیے وہ جلدی سو گئے۔ کمرے کے باہر صوفے پر بازل اور ہانیہ بیٹھے تھے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ تم تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر یہاں سر رکھ کر لیٹ جاؤ۔ بازل نے صوفے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی، ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ، بازل نے اس کا نام لیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کل رات اور آج صبح جو کچھ بھی کہا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مغرور بازل خان اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں بازل، میں سمجھ سکتی ہوں آپ پر دباؤ تھا، ہانیہ نے خلوص سے کہا۔ دباؤ اپنی جگہ، لیکن انسان کو بدتمیز نہیں ہونا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ اب تمہیں اس گھر میں کسی کی وجہ سے دکھ نہ پہنچے، بازل نے سنجیدگی سے کہا۔ ہانیہ نے کچھ نہیں کہا، بس اس نے اپنا سر صوفے کی پشت پر ٹکا دیا اور اس کی آنکھوں میں امید کے نئے چراغ جلنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی زندگی کے طوفان اب تھمنے والے ہیں۔ اگلی صبح دادا جان کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی اور ڈاکٹر نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی۔ گھر پہنچتے ہی تائی جان اور چچی کے رویے میں واضح تبدیلی تھی۔ شاید دادا جان کی باتوں اور بازل کے سخت موقف نے انہیں یہ سمجھا دیا تھا کہ اب ہانیہ اس گھر میں تنہا نہیں ہے۔ دادا جان کو ان کے کمرے میں آرام کروانے کے بعد ہانیہ کچن میں ان کے لیے ہلکی غذا بنانے چلی گئی۔ وہ سوپ پیالے میں نکال ہی رہی تھی کہ بازل کچن میں داخل ہوا۔ تم اب تک لگی ہوئی ہو، ہسپتال میں بھی پوری رات نہیں سوئی، بازل نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں بازل، دادا جان کے لیے سوپ لے جا رہی تھی، ہانیہ نے مسکرا کر کہا۔ یہ میں لے جاتا ہوں، تم جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، اور ہاں، بازل نے رک کر اسے دیکھا، شام کو تیار رہنا، تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ کہاں؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ بس جتنا کہا ہے اتنا کرو، سوال مت پوچھا کرو، بازل نے ہلکی سی شرارت سے کہا اور سوپ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ کچن میں کھڑی اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ شام کو ہانیہ نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ لیکن خوبصورت سوٹ پہنا، بالوں کو کھلا چھوڑا اور آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگایا۔ جب وہ کمرے سے باہر آئی تو بازل لاؤنج میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہانیہ کو دیکھ کر اس کی نظریں ایک پل کے لیے وہیں ٹھہر گئیں۔ سفید کرتے میں بازل خود بھی بہت وجیح لگ رہا تھا۔ چلیں؟ ہانیہ نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ ہاں چلیں، بازل نے اپنی نظریں چرائیں اور آگے بڑھ گیا۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں سے گزرتے ہوئی ایک خوبصورت اور پرسکون جھیل کے کنارے بنے اوپن ایئر ریسٹورنٹ کے سامنے جا کر رکی۔ وہاں ہلکی ہلکی لائٹس چل رہی تھیں اور ماحول بہت رومانوی تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہانیہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں پسند نہیں آیا؟ بازل نے اس کے برابر چلتے ہوئے پوچھا۔ بہت پسند آیا ہے، میں نے کبھی ایسی جگہ نہیں دیکھی، ہانیہ کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ انہوں نے جھیل کے بالکل قریب ایک ٹیبل کا انتخاب کیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پانی پر لائٹس کا عکس بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد بازل نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے جھیل کو دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ، بازل نے نرمی سے پکارا۔ جی؟ ہانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بازل نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی باکس نکالا اور ٹیبل پر ہانیہ کے سامنے رکھ دیا۔ ہانیہ نے حیرت سے کبھی باکس تو کبھی بازل کو دیکھا۔ اسے کھولو، بازل نے کہا۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے باکس کو کھولا تو اندر ایک انتہائی خوبصورت اور نازک سی ڈائمنڈ رنگ چمک رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ بازل، یہ؟ اس کی زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ ہماری شادی دادا جان کی مرضی سے ہوئی تھی ہانیہ، لیکن یہ رنگ میں تمہیں اپنی مرضی سے، اپنی دل کی خوشی سے پہنا رہا ہوں، بازل نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ بہت نرم اور گرم تھا۔ ہانیہ نے اپنی نم آنکھوں سے بازل کے چہرے کو دیکھا جہاں اب کوئی سختی یا روکھا پن نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف محبت اور سچائی تھی۔ لوگ سچ کہتے تھے بازل، میں منحوس ہوں، میری وجہ سے آپ کی زندگی میں دباؤ آیا، ہانیہ نے روتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ شٹ اپ ہانیہ، بازل نے ہلکے سے اسے جھڑکا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ دوبارہ یہ لفظ اپنی زبان پر مت لانا، تم اس گھر کے لیے اور میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہو۔ اگر آج تم نہ ہوتی تو شاید میں اپنے دادا کو کھو دیتا۔ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے ہانیہ، اور میں اپنی باقی کی زندگی تمہارے ساتھ ہنستے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں۔ ہانیہ کا دل خوشی سے جیسے رک گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اتنی محبت ملے گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بازل نے مسکرا کر انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی اور اس کے ہاتھ کے پچھلے حصے پر اپنے لب رکھ دیے۔ گھر واپسی پر رات کے 12 بج چکے تھے۔ جیسے ہی بازل نے گاڑی پورچ میں روکی، آسمان پر ایک دم بجلی چمکی اور بادل بہت زور سے گرجے۔ ہانیہ نے ڈر کر فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس بار وہ روئی نہیں اور نہ ہی وہ سہم کر بیڈ کے کونے میں چھپی۔
گاڑی کے اندر بازل نے فوراً اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ہانیہ نے اپنا سر بازل کے چوڑے سینے پر ٹکایا جہاں بازل کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ بازل نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے سرگوشی کی۔ اب نہیں، ہانیہ نے بازل کے سینے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے مٹھاس سے جواب دیا۔ اب مجھے پتا ہے کہ طوفان چاہے جتنا بھی بڑا ہو، میرے ہاتھ تھامنے والا میرے ساتھ ہے۔ بازل نے محبت سے مسکرا کر اسے خود میں مزید سمو لیا۔ باہر بارش اب تیز ہو چکی تھی، لیکن گاڑی کے اندر ان دونوں کی دنیا بالکل پرسکون، محفوظ اور محبت کے رنگوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ہانیہ کی نئی زندگی کی ایک ایسی خوبصورت شروعات تھی جہاں اب دکھوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔